बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोक कलम में आप सबका हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है हमारे सभी नाज़रीन और सामीन बखैर होंगे। आज हम एक और प्रोग्राम और एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज इंतहाई ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और बहुत दूर से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये है मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब। आपने हाल ही में सुना होगा कि एक वायरल जो सोशल मीडिया पे भी और दीगर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये वायरल हुए थे, इनकी स्टोरी छपी थी। इन्होंने एक बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है, वो ये कि इन्होंने 500 मीटर स्क्रॉल पेपर पर कुरान मजीद तहरीर किया है। और ये है मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब। इनका ताल्लुक वादी गुरेज के तुलेल इलाके से है, जो बहुत दूर है और फार फ्लंग एरिया है। और वहां से ये हीरा हमें इस वक्त मिला है, जो आपके सामने हमें मिलाने जा रहे हैं। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। तो हम चाहेंगे आप सब नाजरीन से कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और दूसरी बात, अगर कोई इस हवाले से सवाल भी पूछना चाहेगा, तो वो कमेंट बॉक्स में बगैर किसी परेशानी झिझक के वो पूछ सकता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमान उसका जवाब दें। तो बहरहाल वक्त ज़ाया किए बिना हम मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब, आपका खैर मक़दम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप हजरात के हुजूर सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ा साहब, पहले आप बताएं, आपका ताल्लुक वादी गुरेज के एक तुलेल इलाके, जो तुलेल भी एक वादी है, बहुत ही खूबसूरत भी है, लेकिन दूर है, बहुत फार फ्लंग एरिया है, जहाँ पे मैं गुज़श्ता दिनों वहाँ गया भी था। वहाँ पे अभी वैसी उस तरह की सहूलियात अभी मैसर नहीं है, और इसके बावजूद भी आपने ये बड़ा अजीम शान कारनामा अंजाम दिया है। पहले आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, आपकी तालीम और आपने कैसे जिंदगी का सफर ये तय किया, और आप आज क्या कर रहे हैं? दरअसल बचपन में ही हमने वहाँ से हिजरत की थी तुलेल। अगरचे मेरा जन्म तुलेल इलाके में हुआ है, लेकिन बचपन में पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ से हमने हिजरत की थी ताकि हम पढ़ लिख सकें। वहाँ से हम बांडीपुरा शिफ्ट हुए थे तकरीबन 2000 में। उसके बाद हम बांडीपुरा में रहने लगे। फिर मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो बांडीपुरा के आम शरीफ इलाके में जो प्राइमरी मेरी तालीम है वो मैंने वहाँ हासिल की। और उसके बाद मिडल और हायर जो सेकेंडरी है वो मैंने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर ही वहीं तालीम हासिल मैंने की। तो उसके बाद तकरीबन 2010 की बात है, जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, लेकिन मुझे मैथ में शुरू से ही कमज़ोरी थी, काफ़ी कमज़ोर था मैथ, जिसकी वजह से काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया। तो उसके बाद तकरीबन 2015 या 16 में मैंने शुरुआत की थी कैलीग्राफी के लिए। चूँकि मुझे कोई इरादा नहीं था कैलीग्राफी का, मुझे अपनी हैंड राइटिंग जो थी वो सही नहीं थी, क्योंकि जब 8th क्लास से ऊपर 10th तक मैंने नोटबुक्स बनानी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग जो थी वो सही नहीं थी। लेकिन जब मुझे मैथ क्लियर नहीं हुआ तो तकरीबन 2016 में मैंने एक कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं अपनी हैंड राइटिंग जो है वो सुधारने की कोशिश करूँगा। तब मैंने अपनी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए कोशिश की थी, लेकिन बाद में जब मुझे थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगा तो मैंने ये काम शुरू किया 2016 में। अच्छा, ये जो आप कहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद भी आपने ये अजीम काम अंजाम दिया, आपने खत्ताती सीखी है, आप बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में आपने कुरान करीम तहरीर किया है। ये बताइए, कुरान करीम लिखने का कब आपको इरादा हुआ और कैसे सोचा आपने कि मैं 500 मीटर तवील जो है स्क्रॉल पेपर पे कुरान करीम लिखूंगा? ये आपके जहन में कब आया? चूंकि ये एक मुनफरिद काम भी है, बहुत ही मुनफरिद है। लोगों ने कुरान करीम के नुस्खे लिखे हैं,
خطاطی کی ہے، لیکن وہ بالکل جو آسان اور سادہ طریقے سے جس طرح لکھتے ہیں، جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے اس طرح لکھا جاتا ہے. لیکن آپ نے ایک منفرد طریقہ اختیار کیا، یہ کیوں چنا آپ نے اتنا منفرد طریقہ؟ اور کب یہ خیال آیا آپ کو کہ میں اس طرح سے قرآن کریم لکھوں گا؟ دراصل جب میں نے پہلے شروعات کی تھی، اس سے پہلے اگرچہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ قرآن پاک جو ہے ہاتھ سے تحریر کیا جانا چاہیے، یا اس سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے. اس چیز کی طرف مجھے دلچسپی تو تھی، لیکن میری ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے میں یہ قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا. اور مجھے کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں آگے جا کر یہ کام کر پاؤں گا. لیکن میں نے تو صرف ایک شروعات کی تھی کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑی بہت میں صحیح کروں. لیکن آس پاس کا جو ماحول تھا اور بچپن سے قرآن کے ساتھ لگاؤ بھی رہا تھا، تو جب میری ہینڈ رائٹنگ میں سدھار ہوا، جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ سدھر گئی ہے، تو اس کے بعد میں نے ارادہ کیا اب مجھے پورا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ لکھنے کا ارادہ تو تھا، لیکن پورا مطلب اس پر میں مطمئن نہیں تھا کہ میں یہ کام کر پاؤں گا. کیونکہ جب بھی میں نے کسی سے مشورہ پوچھا کہ اگر ہم یہ کام کریں تو کتنا وقت لگے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب میں ان لوگوں سے مشورہ پوچھ رہا تھا جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو مجھے کوئی 4 سال کا ٹارگٹ دیتا تھا، کوئی 8 سال کا ٹارگٹ دیتا تھا کہ اتنے وقت میں آپ مکمل کرو گے اگر آپ کرنا بھی چاہو. لیکن میں نے سوچا جب میری ہینڈ رائٹنگ سدھر گئی ہے تو چلو کچھ نہ تو کچھ پارے ہی صحیح، لیکن میں اسی پر جو اپنی پریکٹس ہے وہ کروں گا. لیکن جب میں نے شروعات کی، پہلے میں نے 5 پارے جب قرآن پاک کے لکھے 2016 میں، تو اس وقت میں نے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ دیکھی اور اس میں جو محنت لگتی ہے وہ بھی میں نے دیکھا. پھر میں نے 5 پارے لکھنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب پورا قرآن پاک جو ہے وہ تحریر کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد میں نے کوشش کی، کیونکہ ہمارے جہاں میں ابھی رہتا ہوں وہاں اس علاقے میں یہ چیز نئی تھی، کیونکہ آرٹ کا کام اس لحاظ سے بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں گھنٹوں بیٹھ کر آپ کو پریکٹس کرنی ہے، دن رات پریکٹس کرنی ہے، اور دنیا جو ہے وہ باقی چیزوں میں لگی ہوئی ہے. وہ آپ کو کوئی کہے گا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے اتنی پریکٹس، اور ان کو اس میں کوئی وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس وجہ سے کافی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا. لیکن اللہ کے فضل سے میں نے پہلا جو قرآن پاک کا نسخہ ہے تقریباً 11 مہینے کے عرصے میں 2016 اور 17 میں تحریر کیا، تقریباً 11 مہینے میں، جس کا وزن 21 کلو تھا. یہ میری جو خطاطی ہے اس کا پہلا پروجیکٹ تھا، اگرچہ اس میں آرٹ اتنا نمایاں نہیں تھا، لیکن اس سے مجھے ایک حوصلہ ملا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد تقریباً 2019-20 میں نے اور قرآن پاک کے 2 نسخے لکھے، ایک نسق میں لکھا اور ایک نستعلیق میں لکھا. ان میں اگرچہ میں نے اتنا ٹائم تو ان پہ نہیں لگایا، کیونکہ سب سے زیادہ جس پروجیکٹ پہ میں نے ٹائم لگایا تھا وہ پہلا والا نسخہ تھا، جس میں تقریباً مجھے 11 ماہ لگے تھے، اس میں جو کہ 21 کلو وزنی تھا. اس کے بعد جو بھی پروجیکٹس میں نے کیے، کیونکہ اس کے بعد میں جو ٹائم مینجمنٹ اس میں مجھے سمجھ آ گیا تھا، پھر میں وقت زیادہ لگاتا تھا اس میں. لیکن جو حال ہی میں نے جو پروجیکٹ 500 میٹر سکرول پیپر پر لکھنے کا جو میں نے انجام دیا، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے. اس سے پہلے میں اگرچہ 3-4 نسخے، تقریباً 3 نسخے میں لکھ چکا ہوں قرآن پاک کے، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کو آس پاس جو ہمارا جو ماحول ہے اس میں اتنا اس کو اس طریقے سے اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے. لیکن پھر انسان کو اس میں کوشش کی جاتی ہے ڈیموٹیویٹ کرنے کی کہ صرف ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہونے سے کیا ہوتا ہے. لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب اس کام کو جو ہے وہ مختلف انداز میں کرنا چاہیے. پھر مجھے تقریباً خیال آیا 2021 کے شروعات میں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو پھر میں نے اس کام کو کرنے کے لیے پہلے میٹیریل کو جو مجھے اس میں لگتا تھا اس کے لیے میں نے تلاش کی. سری نگر میں نے ڈھونڈا، میں نے بات کی جو اس میں پیپر وغیرہ لگتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہاں مجھے نہیں مل پائے. انہوں نے پہلے کہا کہ ہم ارینج کر لیں گے، بعد میں اوپن مارکیٹ میں نہ ملنے کی وجہ سے وہ مجھے نہیں دے پائے. لیکن میں نے سوچا تھا کہ مجھے یہ کام جو ہے وہ کسی بھی حالت میں کرنا ہے. اس کے بعد میں نے تقریباً
2021 के नवंबर में मैं यहाँ से दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने तकरीबन 2 महीनों की मशक्क़त से पेपर जो है इसमें लगता था वो मैंने ढूंढा। फिर मुझे ओपन मार्केट में वहाँ भी दस्तयाब नहीं हो सका, फिर मैंने फैक्ट्री से रब्ता किया, वहाँ मुझे वो पेपर जो है वो मिला। तो फिर मैंने अल्लाह के फजल से 2022 के 27 जनवरी को मैंने ये प्रोजेक्ट जो है 500 मीटर स्क्रॉल पेपर पर ये शुरू किया था। अच्छा, ये 500 स्क्रॉल पेपर पे जो आपने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, ये मशवरा आपको किसी ने दिया या आपके जहन में खुद ऐसा आया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसे कुरान लिखूंगा? नहीं, ये दरअसल मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे जहन में, क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 साल से पिछले ये काम कर रहा हूँ, तो इस काम की वजह से मैं जो है लोगों से काफ़ी दूर रहा, क्योंकि मुझे अकेले रहना पड़ता था। फिर जब इंसान अकेले किसी काम के साथ ज़्यादा देर बैठता है तो फिर उसके दिमाग में ये जो ख्यालात थे वो जन्म लेते हैं। तो मुझे अल्लाह की तरफ से ये ख्याल जहन में आया कि मुझे अब इस तरीके से ये काम जो है वो करना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपने जो कुरान करीम का नुस्खा तहरीर किया है, अपने हाथ से तहरीर किया है, इसके लिखने के दौरान आपको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। आपने बताया कि दुनिया से कट होना पड़ा, अपने रिश्तेदार और लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। आधे कहते थे ये काम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा। चूँकि मादी तरीके से, मादी सोच से इंसान सोचते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। क्या किसी ने आपकी इस प्रोजेक्ट में मदद की और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? जी, जब इंसान कोई काम करता है तो उसके 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक वो ग्रुप बन जाता है जो इंसान की मुखालफत करता है, लेकिन दूसरा वो होता है जो हौसला अफजाई करता है। अल्लाह ताला अपने बंदे भी भेजता है जब इंसान कोई बड़ा काम करना चाहता है। जब मैंने ये काम शुरू किया, अगरचे बहुत सारे लोग मुखालिफ भी हुए, लेकिन मदद करने वाले लोग भी मुझे मिले। जैसे कि मेरी जो फैमिली है उन्होंने मुझे भरपूर इसमें सपोर्ट किया, और मेरे करीबी जो रिश्तेदार हैं उनमें से चंद लोगों ने मुझे इस प्रोजेक्ट में जितना भी खर्चा है वो उन्होंने ही उठाया। तकरीबन इस प्रोजेक्ट में पूरा जो मुझे शुरू से आखिर तक जो मुझे खर्चा है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का था, वो मेरे करीबी रिश्तेदारों ने उठाया। अच्छा, 2.5 लाख का आपको खर्चा है और वो रिश्तेदारों ने ही उठाया? जी बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा, चूंकि आपका काम इंटरनेशनल सतह पे भी तस्लीम किया गया है, मैंने सुना है कि आपका कुछ कहीं पे दुनिया में किसी तंजीम ने भी आपके काम को तस्लीम किया। उसके बारे में थोड़ा इत्तला दें, कहाँ पे क्या हुआ है वो थोड़ा बहुत बताएं। जब मैंने प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया, जो इसकी लिखाई है उसमें तकरीबन मुझे 3 महीने लगे। उसके बाद मुझे इसकी बॉर्डर को डिज़ाइन करने में 1 महीना लगा, जिसमें इसकी बॉर्डर डिज़ाइन करने में तकरीबन 13 लाख नुक्कात मैंने लगाए। फिर उसके बाद मुझे 1 महीना और लगा इसको लेमिनेट करने में। लेकिन जब ये काम मैंने अंजाम दिया तो उसके बाद फिर जो लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, उन्होंने जो है इसको एक रिकॉर्ड के तौर पर मान लिया और उसकी सर्टिफिकेट मुझे मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी तक की। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आप बताएं, आप मुस्तकबिल में भी खताती का इरादा रखते हैं क्या, और कोई मुनफरिद इस तरह का प्रोजेक्ट आपके जहन में है क्या जिस पे आप काम करना चाहेंगे मुस्तकबिल में? दरअसल अभी ये मेरा इस नौइयत का मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ इन चीज़ों को कि कैसे करना है और इसकी चीज़ें जो है वो कहाँ से अवेलेबल रहती है। अल्लाह के फजल से अभी 3-4 प्रोजेक्ट जो मेरे अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है वो अभी मैं उनमें से एक शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता कि वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अच्छा, सेगे राज में रखना चाहते हैं अभी आप? जी बिल्कुल, चीजों को करने में तभी मजा आता है जब वो राज बन कर रहे हैं। सही सही। फिर से अचानक से मार्केट में आ जाएं, लोग आवाम के सामने आए तो उसका एक अलग नहीं, दरअसल वो बात नहीं है कि अचानक आवाम के दरमियान आ जाए। दरअसल बात यह है कि जब इंसान ऐसा कोई काम करता है तो फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2 मुख्तलिफ गिरोह होते हैं, एक मुखालिफ होता है और एक हौसला अफजाई करने वाला।
جو مخالف ہوتا ہے وہ اس میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے کام میں مشکلیں پیدا ہوتی ہے، باقی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اتنی شہرت دی ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب لوگ جو ہے وہ اس قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے، لیکن مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں، جو کہ آپ کام بہت اچھا کرتے ہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، یہ کسی کے لیے مضر نہیں ہے، یہ کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہیں جس سے انسانیت کو خطرہ ہو، آپ نہیں، جو یہ خطاطی کا کام ایک آرٹ ہے، یہ فن ہے، اچھا کام ہے، اس میں کیوں آپ کو لوگ مخالفت کرتے ہیں؟ آپ کو کہاں سے مخالفت آ رہی ہے اور کن لوگوں سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، اکثر ابھی جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں زیادہ جو توجہ ہے وہ دوسری چیزوں پر ہے۔ اب میں ان سارے فیلڈز کا میں احترام کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں، لیکن جو لوگ ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ جو یہ خطاطی کا کام ہے یہ صرف ٹائم پاس ہے، ان کی وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ دنیا میں ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے اور آپ واپس پرانے زمانے کی طرف جا رہے ہیں، تو خواہ جو ان کی رائے دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس سے انسان کو جو ہے وہ ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب میں اس سٹیج سے آگے گزر گیا ہوں۔ تو آپ کو کسی چیز کا خطرہ اپنے آپ پہ نہیں لینا چاہیے، اور آپ کو بڑے بلند حوصلے سے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنا جو فن ہے، اپنا جو آرٹ ہے، آپ کو اس میں تخصص حاصل کرنا چاہیے، اسپیشلائزیشن حاصل کرنی چاہیے آپ کو، بغیر کسی خوف کے، اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جی، دراصل اب انسان جب اس کام میں آتا ہے تو پھر جب وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کا کام جو ہے وہ اپنے کام سے خود موٹیویٹ ہوتا ہے، باقی پھر لوگ کچھ بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ برابر، بس یہی سوچ آپ کو رکھنی ہے، اسی سوچ سے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ جتنے بھی آپ کے مقاصد، جائز مقاصد ہیں، ان میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور ہماری بھی یہی دعا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، بہت سارے نوجوان اور لوگ ایسے ہیں جو خطاطی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں خطاطی میں، چونکہ ایک فن ہے، آرٹ ہے، تو وہ بھی اس طرح کی مشکلات، جیسے آپ نے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، آپ کو بھی، لیکن آپ کو رشتہ داروں کا سپورٹ ملا۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کا بھی سپورٹ نہیں ہے، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے جو اس فن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس فن میں آگے آنا چاہتے ہیں؟ چونکہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے گا اس کو وقت دینا ہے، اور جب کوئی وقت انسان سیکھنے کے لیے صرف کرتا ہے، اس میں پیسہ آتا نہیں ہے، اس میں کوئی مادی فائدہ نہیں ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ گھر والے جب دیکھیں گے وہ کہیں گے، وہ مادی فائدے کا سوچیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کوئی مشورہ، آپ کا کوئی پیغام کیا رہے گا؟ دیکھیں، شروعات جو ہوتی ہے وہ ہر فیلڈ میں شروعات جو ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ اب جس انسان کو اس کام کے ساتھ جذبہ ہوگا یا کسی بھی کام کے ساتھ جذبہ ہوگا، اس کو پھر اپنا کام منوانا پڑتا ہے۔ شروع میں کوئی بھی کام نہیں مانتا ہے، جیسے کہ ہم اسلامی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا جاتا ہے۔ انسان جب اپنے کام میں مستقل مزاجی دکھاتا ہے، اس کے بعد ہر چیز اس کے سامنے جو آرٹ بنتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن تحت خاطر محنت ضروری ہے، اس کے لیے اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ساری خود بڑی چیز پہلے اس کو پریکٹس میں ٹائم دینا ہے، پھر اس کو کوئی ایسا کام انجام دینا جس کی وجہ سے اس کو ایکسپٹ کرے آس پاس کے لوگ، وہ کام ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کام میں صبر اور محنت، صبر سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ دنیا کے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے، آپ میں مستقل مزاجی اور اس میں بہت ساری محنت کی ضرورت ہے۔ انسان کو شروع میں مشکلات آتی ہے، لیکن اگر وہ اس پر ڈٹے رہے، مستقل مزاج رہے، تو وہ بہت جلد اپنا کام لوگوں کو منوا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو کسی بھی چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن جب انسان شروعات میں جب ریزلٹس دکھاتا ہے تو پھر اگرچہ مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ بھی اس کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال کا جواب میں آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، یہ تھوڑا سا ہٹ کے آپ کے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے عربی زبان میں بہت زیادہ لوگوں کی ایک اچھی تعداد جو پڑھتی ہے اور تلاوت کرتی ہے، اس کی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی ایسے لوگوں کی بہت ساری تعداد ہے
جو لوگ عربی میں ہی قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس کا ترجمہ اور جو اس کی تفسیر ہے وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں قرآن کو، اور قرآن کو محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے آپ کی؟ یہ کس حد تک صحیح ہے یہ بات؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جب شروعات کرتا ہے قرآن کریم کے ساتھ، جب وہ لگاؤ بناتا ہے تو اس کو شروعات میں جب وہ لگاؤ بناتا ہے، انسان کو پہلے اس کے معنی اور مفہوم پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر انسان معنی اور مفہوم پر توجہ نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کتنے بھی خوبصورت انداز میں لکھے، اس کا کوئی فائدہ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن کا جو اصلی مقصد ہے وہ ہماری رہنمائی ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے وہ ایک میسیج ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن کے جو معنی اور مفہوم ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ خطاطی کا کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث اجر بھی بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ صرف ایک ڈیکوریشن پیس بن کر رہ جائے، لیکن جب جو خصوصاً قرآن کریم کی جو خطاطی کرتے ہیں ان کو یہ موقع مل جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک ورڈ پر، ہر ایک لفظ پر، ہر ایک حروف پر، ہر ایک زیر اور زبر پر وہ توجہ دیتے ہیں، اور مستقل جب اسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان پر یہ راز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کھل جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بغیر بھی میں سمجھتا ہوں اگر انسان قرآن کا معنی اور مفہوم پر توجہ نہیں دیتا ہے، صرف ڈیکوریشن پر توجہ دیتا ہے، تو اس کا کوئی میں حاصل نہیں سمجھتا ہوں۔ بالکل بالکل، بڑی صحیح بات۔ ابھی ہم ہر کسی کو یہ خطاطی کرنے کا یہ مشورہ بھی تو نہیں دے سکتے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ آرٹ کا کام کرے، کیونکہ ہر ایک نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہے یہ ہر ایک انسان پر فرض ہے۔ ہم باقی لوگوں کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ پڑھیے اور سمجھیے، لکھنے کا مشورہ صرف اس کو دے سکتے ہیں جو اس کام میں دلچسپی رکھتا ہو۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، مجھے آخری سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے، یہ بتائیں کہ چونکہ اس میں عربی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے آپ کی خطاطی میں، جو آپ کا پروجیکٹ تھا چونکہ عربی زبان میں آپ نے لکھا، کیا آپ نے کہیں پہ عربی باضابطہ طور سے کسی مدرسے سے سیکھی ہے، لکھنا سیکھا ہے، یا پڑھنا، یا آپ نے عربی کہیں پڑھی ہے جو اس کے اعراب وغیرہ ہیں وہ وغیرہ، اس کے متعلق تھوڑا کچھ علم حاصل کیا ہے؟ نہیں، دراصل تقریباً پچھلے 6 سالوں سے میں خطاطی کا کام کر رہا ہوں اور اسلامک لٹریچر کے ساتھ میرا لگاؤ ہے، تو اس لیے اب میرے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں رہی، اور اب جو زمانہ ہے وہ بہت آگے گیا ہے۔ آج ہر چیز آپ کو فون میں مل جائے گی، آپ عربی پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، جس کی آواز میں، جس قاری کی آواز آپ پسند کر رہے ہوں گے اس کی آواز میں آپ کو قرآن مل جائے گا، ان کی آواز میں قرآن مل جائے گا، اور تفاسیر جو ہیں وہ مل جائیں گی جس زبان میں آپ چاہیں۔ تو اب یہ مشکل نہیں رہا کہ ہر کوئی اگر مدرسوں سے رابطہ نہیں کر سکتا، لیکن جو مدرسے رابطہ نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنے مکاتب فکر کے جو بھی ان کے ترجمے ہیں اور جو بھی تفاسیر ہے وہ ان سے فیض اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تو آج کل کوئی مشکل نہیں رہا، لیکن اب میرا جو ہے تقریباً پچھلے 6-7 سال سے قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے، تو اب میرا ان چیزوں سے کوئی مجھے مشکل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا آخر پہ آپ کیا عوام کو، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، یا جو بھی اس پروگرام لائیو جو نشر ہم نے یہ پروگرام کیا، اس کے بعد جو بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے، اور آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ کیا جو آپ نے پروجیکٹ کام کیا ہے یا اس کے مزید آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کیا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ہر کسی کو لکھنے کا مشورہ نہیں دے سکتے، لیکن جو لکھنا چاہتے ہیں وہ شوق سے لکھے، صبر اور ہمت کے ساتھ۔ ہاں، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جو آرٹسٹ ہیں اگر ان کو اس قسم کا پیپر وغیرہ نہیں ملتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ پیپر بہت ہے، وہ فری میں مل جائے گا۔ اگر کوئی یہ اس قسم کا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہو، اس کو پیپر جو ہے وہ میں فری میں دے سکتا ہوں، ابھی میرے پاس پیپر جو ہے موجود ہے، تو ان کو اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ باقی جو عوام ہے ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن جو ہے اس کو پڑھے اور سمجھے، صرف ظاہری الفاظ پر توجہ نہ دی جائے، اگرچہ اس میں ثواب ہے لیکن جو اصلی اس میں مقصد ہے وہ قرآن کو سمجھنے میں ہے، اس کے معنی اور اس کے جو تفاسیر ہیں ان کی طرف غور کیا جائے، تاکہ ہماری دونوں دنیا میں، دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔
जज़ाक अल्लाह मुस्तफ़ा भाई, आपने बड़ी एक अहम बात भी बोल दी, और इसके साथ साथ आपका ये भी बड़ी आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने कहा कि जो कोई भी इस तरह का काम और इस तरह का प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेगा तो आपकी तरफ से उसको कागज जो है बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो चलिए, हाफिज अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि गाजी सुहेल साहब मुस्तफ़ा साहब को मेरी तरफ से सलाम कहिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। चलिए, हाफिज अल्ताफ साहब की सलाम भी पहुंच गई। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कभी आपकी ज़रूरत और महसूस हुई, कभी आपकी जानिब हमें और आना पड़ा, या कभी इस तरह से आपकी रहनुमाई ज़रूरत पड़ी हमारे नौजवानों को, आपसे फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हम ये चाहेंगे जब आपका ये दूसरा जो आज प्रोजेक्ट चल रहा है, जब ये पाए तकमील को पहुंचेगा इंशाल्लाह, और हम आपसे उसके मुतालिक भी प्रोग्राम करना चाहेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह, उम्मीद है जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे बातचीत ज़रूर होगी इंशाल्लाह। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और नौ के कलम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।